हाय, मैं हूं डॉक्टर हारिस मलिक। आज मैं बात करने जा रहा हूं मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर। इसको मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा कि लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो एक मीडिया कैंपेन लॉन्च करता है जिसमें वो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर अपनी एड्स जो है वो लॉन्च करता है। और आफ्टर 3 to 4 मंथ्स के बाद वो ये कंपनी के जो मार्केटिंग मैनेजर है वो ये रियलाइज़ करता है या वो ये देखते हैं कि कंपनी की सेल्स में कोई भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। डेफिनेटली उस मार्केटिंग कैंपेन्स को लॉन्च करने का पर्पस तो यही होता है ना कि आप अपने बिजनेस को सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। बट आफ्टर सेवरल डेज और सेवरल मंथ्स द मार्केटिंग मैनेजर सीज कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो इंक्रीज ही नहीं हुई। तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? क्या उन्हें मार्केटिंग कैंपेन्स को बंद कर देना चाहिए? डेफिनेटली ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि कंपनी की बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर होती है उस मार्केटिंग कैंपेन्स को लॉन्च करने में। और फिर अल्टीमेटली जब वो मार्केटिंग कैंपेन्स के बाद भी अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, तो जब वो सेल्स मार्केटिंग कैंपेन्स को अगर बंद कर देंगे तो क्या उससे सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी? नहीं। उस सिचुएशन में क्या किया जाता है? उस सिचुएशन में मार्केटिंग रिसर्च जो है वो ज़रूरी होती है। रिसर्च जो है बेसिकली वो इंसाइट्स प्रोवाइड करती है कस्टमर्स के एटीट्यूड के बारे में, कस्टमर्स के परचेजिंग डिसीजंस के बारे में, रीजंस के बारे में कि कस्टमर एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, उनके नीड्स एंड वांट्स क्या हैं। हमारी जो हमने कुछ स्ट्रेटजीज जो हमने अडॉप्ट की हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, या हमने कोई मार्केटिंग टूल्स यूज़ किए हैं, वो यूटिलाइज करने के बाद भी हम सेल्स क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे, या हमें हमारे कस्टमर्स क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहे। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके पास साथ एग्जिस्ट कर रही है, तो उस प्रॉब्लम की रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च की जरूरत होती है। अब मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली होती क्या है? मार्केटिंग रिसर्च जो है, अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं, इज द सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा रेलेवेंट टू अ स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इस डेफिनेशन में भी द मार्केटिंग सिचुएशन जो है वो रीज़न है मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। डेफिनेटली मार्केटिंग सिचुएशन वो सिचुएशन होगी, ऐसी सिचुएशन होगी कि मार्केटिंग टूल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने कोई मार्केटिंग मीडिया कैंपेन्स लॉन्च की, उसके बाद भी आपकी सेल्स जो है वो नहीं जनरेट हो रही। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल दूं कि कोई एक नया हाइपर मार्केट ओपन होती है किसी न किसी सिटी में, और डेफिनेटली जब ओपनिंग के टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कैंपेन्स भी करते हैं, डिस्काउंट्स भी देते हैं, बट स्टिल उसके बावजूद भी वो 1 या 2 मंथ के बाद ये देखते हैं कि उनकी सेल्स में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए उन्हें रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो रिसर्च बेसिकली एक रिसर्च को डिज़ाइन किया जाता है, फिर वो उसमें रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए फिर कुछ डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डेटा को एवेलुएट किया जाता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है। देन उस सिचुएशन रिपोर्टिंग डेटा को जब रिपोर्ट करते हैं तो वो डेटा किस चीज़ से रिलेटेड होता है, किसी न किसी सिचुएशन से रिलेटेड होता है। देन उस डेटा के बेस पे जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ऐसी रीजंस हैं कि उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च होने के बावजूद भी या डिस्काउंट देने के बावजूद भी उनकी सेल्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं हो रही। जो मार्केटिंग रिसर्च है बेसिकली ये स्टार्ट होती है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव से। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम जैसे मैंने बात की कि ज़रूरी नहीं कि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी मार्केटिंग कैंपेन हमने लॉन्च की या कोई भी हमने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग टूल यूज़ किया तो हमें वो रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें मिल जाएं। डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं हो सकते। हो सकता है वो उससे इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें। तो प्रॉब्लम की जब हम बात करें तो डेफिनेटली जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से क्या होंगे? कम होंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ कि एक कंपनी है कोई भी, उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग जो है वो एक एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो लॉन्च की, तो आफ्टर 3 to 4 वीक्स वो ये देखते हैं कि उनका जो शेयर है या उनकी सेल्स है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो उस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? तो उनकी
इस सिचुएशन में उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम ये है कि मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च करने के बावजूद भी उनकी सेल्स इंक्रीज नहीं हुई। तो उसकी रीज़न जो है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। हो सकता है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है वो हमारा जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया उसको हमने सही उसकी टारगेट मार्केटिंग ना सही की हो सकता है हमारे कस्टमर की प्रेफरेंसेस हमने चेंज हो गई हो सकता है कोई सीजनल इफेक्ट हो सकता है हमने कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को ही सही तरह से स्टडी ना किया हो, तो उसमें हो सकता है हम अपना टारगेट कस्टमर को सही तरह से जो हमने टारगेट ना किया हो और अपने टारगेट कस्टमर के अकॉर्डिंगली हमने उस प्रोडक्ट को प्लेस ना किया हो। जैसे अगर मैं इसकी अगर आप एग्जांपल दूं कि आप एक कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और वो आप रेस्टोरेंट किसी ऐसी नॉन पॉपुलेटेड एरिया में आप वहाँ पे उस रेस्टोरेंट को लॉन्च कर देते हैं और आपका मार्केटिंग कैंपेन्स भी बहुत करते हैं, आप डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं, बट वो दूर है, तो हो सकता है कि वो कस्टमर दूर होने की वजह से उसको जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही हो तो वो आपको अप्रोच जो है वो आपके रेस्टोरेंट पे ना आए क्योंकि वो दूर है। तो उसकी इसकी जो है ज़रूरी नहीं कि मार्केटिंग कैंपेन्स ही से ही आपका बिजनेस इंक्रीज कर जाए, तो उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, लेकिन वो हमें कैसे पता लगेंगे कि वो कौन सी रीजंस हैं, उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। और रिसर्च करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है या सबसे पहली बेसिक रीज़न होती है वो होती है प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी तो हम रिसर्च करेंगे, अदरवाइज रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनीज जो हैं वो कंटिन्यूस रिसर्च करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपेटिटिव एडवांटेज लेना होता है। कंपेटिटिव एडवांटेज क्यों लेना होता है कि हर कंपनी की कोशिश ये होती है कि वो अपने कंपेटिटर से ज़्यादा मार्केट शेयर लें और कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाई करें। तो आज जैसे डायनामिक इन्वायरमेंट है, कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही हैं, तो कंपनीज को भी रिक्वायरमेंट होती है कि वो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में भी जो है वो इनोवेशन और डेवलपमेंट करते रहें। अगर हम आईटी इंडस्ट्रीज़ की या टेक्नोलॉजिकल फर्म्स की बात करें तो उनकी जो मार्केटिंग रिसर्च है वो बड़ी कॉन्टीन्यूस होती है और उसके लिए प्रॉब्लम का एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं होता, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिसर्च करते रहते हैं। तो प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अपना आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम तो है कि आपकी सेल इंक्रीज नहीं हो रही, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप ये देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी सेल इंक्रीज नहीं हो रही, या आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च की उसमें कौन कौन से फ्लॉज हैं? तो ये आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्रॉब्लम के बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप होता है एक मार्केटियर के लिए वो ये होता है कि वो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को क्या करे? डिफाइन करें। जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली वो 3 टाइप्स के रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सेकंड होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और थर्ड होता है कॉजल रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जैसे कि वो एक नाम से जो है वो जाहिर हो रहा है कि टू एक्सप्लेन समथिंग या टू एक्सप्लोर समथिंग, कि आपने कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो कि प्रॉब्लम को डिफाइन करे, ये बेसिकली रिसर्च उस सिचुएशन में की जाती है जब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो या उसके ऊपर कोई भी स्टडी ना की हुई हो, और ये सजेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस, मीनिंग दैट कि आप प्रेजेंट में बैठे हुए आपको फ्यूचर की बात करें कि जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि हाउस वाइफ जो हैं वो मलेशिया में वो ये या किसी भी कंट्री में वो ये देखें कि फ्यूचर जो हैं अपना इस पे डिपेंड कर दें कि कन्वीनियंस फूड्स जो हैं मलेशिया में उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, या हम ये डिसाइड करें या हम ये फ्यूचर के बारे में कोई भी नई इंफॉर्मेशन सजेस्ट करना लग जाएं या गैदर करना स्टार्ट कर दें कि 10 साल बाद कस्टमर की प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स फास्ट मूविंग गुड्स क्या होंगे, या टुवर्ड्स बेवरेजेस प्रोडक्ट्स कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या होंगे आफ्टर सेवरल ईयर्स। तो ये क्या है? एक आप न्यू रिसर्च कर रहे हैं जिसके ऊपर पहले स्टडी नहीं हुई। तो इस तरह की जो रिसर्च होती हैं वो क्या ऑब्जेक्टिव होता है? वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। इसी तरह से जो सेकंड होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? द मार्केटिंग रिसर्च टू बेटर डिस्क्राइब मार्केटिंग प्रॉब्लम, सिचुएशन और मार्केट एज द मार्केट पोटेंशियल फॉर अ प्रोडक्ट और डेमोग्राफिक्स एंड एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर। ये बेसिकली डिस्क्राइब, इस रिसर्च में हम कोई ना कोई सिचुएशन को, ये चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसा कि लेट्स सपोज एक
ایک کوئی بھی بزنس فارم ہے یا کوئی بھی ایک چین سٹور ہے ہائپر مارکیٹ کی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لیٹ سپوز اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ پاکستان کی سٹی ملتان میں ایک ہائپر مارکیٹ ہے، وہ اپنا ریسٹورینٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ کون سا ایسا ایریا ہے یا کون سا ایسا پاپولیٹڈ ایریا ہے جہاں پہ وہ اپنا ریسٹورینٹ اوپن کر سکیں. وہاں پہ وہ اس چیزوں کو سچویشن کو آبزرو کر سکتے ہیں، کسٹمر میں وہاں پہ مارکیٹ کا پوٹینشیل دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ جہاں پہ کسٹمر زیادہ آتا ہو، اور پھر وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کے پروڈکٹ، ان کے جو برانڈز ہوں گے ان کے پروڈکٹ کے اوپر، لیٹ سپوز اگر وہ ملتان میں ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ اسٹڈی کریں گے ملتان کے لوگوں کا بائنگ پیٹرن کیا ہے اور ملتان کے لوگوں کا اسپینڈنگ پیٹرن کیا ہے. کیا وہ لوگ ایکسپینسو پروڈکٹ کو لائک کرتے ہیں، کیا وہ لوگ لو کاسٹ پروڈکٹ کو لائک کرتے ہیں، کیا ملتان کے لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ چیزیں کوالٹی چیزوں کی ہائی ہو، پرائس کا انہیں ایشو نہیں ہوتا، کیا وہ لوگ پرائس کانشیس ہیں. تو اس طرح کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ ہوتی ہے. اسی طرح سے ڈسکرپٹیو ریسرچ میں اور بھی جو ہے کوئی ریسٹورینٹ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کوئی اپنا ریسٹورینٹ اوپن کرنا چاہتا ہے کسی ایک پرٹیکولر ایریا میں، تو وہاں پہ یہ آبزرو کرنا سٹارٹ کر دے اپنی مارکیٹنگ ٹیم کے تھرو کہ وہاں کے لوگ کا فوڈ کا ٹیسٹ کیا ہے، کیا وہ لوگ کانٹیننٹل فوڈ پسند کرتے ہیں یا وہ لوگ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ موٹیویٹڈ ہیں. تو یہ اس طرح کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں یہ چیزوں کو سچویشن کو ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہیں. اس میں ہم مارکیٹنگ پوٹینشیل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسٹمر کے ڈیموگرافکس دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایریا میں کس ایج کے لوگ زیادہ رہتے ہیں. لیٹ سپوز اگر میں ملتان کی ہی بات کروں اور کوئی بھی ریسٹورینٹ جو ہے وہ یہاں پہ اپنا کوئی آؤٹ لائن برانچ اوپن کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ یہ اسٹڈی کرے کہ ملتان کے میں کس ایج گروپ کے لوگ زیادہ ہیں اور وہ لوگ کیا زیادہ فوڈ پسند کرتے ہیں. اب جو ڈیفینیٹلی جو اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں وہ فاسٹ فوڈ کم پسند کرتے ہیں، وہ کانٹیننٹل یا لائٹ فوڈ زیادہ لائک کرتے ہیں. تو اگر وہ ریسٹورینٹ اوپن کرے ملتان میں اور وہ فاسٹ فوڈ فوکسڈ ہو وہ ریسٹورینٹ، تو وہ اتنا سکسیزفل نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا فوڈ لائکنگ یا ان کا فوڈ بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سے اگر ہم فیشن کی بات کریں تو ہم کوئی بھی ایک کوئی آؤٹ لیٹ ہے جو کہ گارمنٹس کا آؤٹ لیٹ ہے یا کوئی کلوتھنگ کی اگر ہم بات کریں، فیشن کی اگر میں بات کروں تو آپ فیشن پیٹرن دیکھ سکتے ہیں کہ ملتان کے لوگوں کا فیشن پیٹرن کیا ہوگا اور لاہور کے لوگوں کا فیشن پیٹرن کیا ہوگا. اگر ملتان میں لیٹ سپوز ملتان کے لوگ اگر میں بات کروں کچھ کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں اور وہ اپنے اس اسٹور پہ آؤٹ لیٹ پہ اگر وہ ماڈرن ڈریسز جینس ٹی شرٹ شارٹس یہ اگر وہاں پہ ڈسپلے کرنا اور وہ بیچنا سٹارٹ کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی ملتان میں سیل نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ڈسکرپٹیو ریسرچ میں ہم چیزوں کو پہلے آبزرو کرتے ہیں، سچویشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں، پہلے ہم سروے کرتے ہیں کہ ہم اپنا پروڈکٹ اس مارکیٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہم وہاں پہ اپنا پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں یا اپنا کوئی بھی بزنس لانچ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو تھرڈ آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کازل ریسرچ. کازل ریسرچ بیسیکلی کیا ہوتی ہے مارکیٹنگ ریسرچ ٹو ٹیسٹ ہائپوتھیسس اباؤٹ کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ. اس میں بیسیکلی ہم کاز اینڈ ایفیکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ریزن کا کسی ایک کاز کا ایفیکٹ کسی دوسرے پہ. لیٹ سپوز اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ ہم نے ایک مارکیٹنگ کمپین لانچ کی، اس کا امپیکٹ سیلز پہ کیا ہوگا. اب اس میں کاز کیا ہے مارکیٹنگ ایفیکٹ کہ اگر میں مارکیٹنگ کمپینس کو انکریز کر دوں اپنی تو اس سے میرے سیلز کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا، یا میں اگر ڈسکاؤنٹ کو انکریز کر دوں تو اس سے میری سیلز میں کیا امپیکٹ آئے گا، یا میں اگر پروڈکٹ کی کوالٹی کو اتنے پرسنٹ انکریز کر دوں تو اس سے میرے کسٹمر کی ریپوٹیشن یا میری سیلز یا میرا کسٹمر ریپیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا میرا کسٹمر سیٹسفائی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس طرح کی جو ریسرچ ہوتی ہے جس میں آپ کسی ایک چیز میں چینج کا امپیکٹ کسی دوسرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں، ایسی اسٹڈیز کی ہوتے ہیں کازل ریسرچ ہوتی ہیں. اگر میں اس کو پھر کوئی آپ کو پرٹیکولر کسی اس کی ایگزامپل دوں کہ جیسے کوئی ایک ہائپر مارکیٹ ہے، وہ اپنا بزنس لانچ کرتے ہیں، 6 منتھ کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سیلز جو ہے وہ لیٹ سپوز 10 ملین روپیز ہے. اب وہ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پروڈکٹ کے اپنے اسٹور کے اندر 10% ڈسکاؤنٹ دے دیں تو اس سے ہماری سیلز پہ کیا امپیکٹ ہوگا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس طرح کی اسٹڈیز کو ہم کازل ریسرچ کر رہے ہیں. ڈیفائننگ پرابلم اینڈ ریسرچ آبجیکٹیوز کے بعد جو بزنس ریسرچ کے اندر جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیولپنگ دی ریسرچ پلان.
آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی، اپنے آبجیکٹیو ڈیفائن کر لی. اب نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ کا ریسرچ پلان کہ آپ نے اپنی ریسرچ کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرنا ہے، آپ انالیسس ٹولز کون سے یوز کریں گے، آپ ریسرچ اپروچز کون سے یوز کریں گے، آپ کیسے کسٹمر کو ٹارگٹ کریں گے، آپ کے کسٹمر کا سیمپل کیا ہوگا، یہ چیزیں انسٹرومنٹ کون سے یوز کریں گے، یہ آپ کے ریسرچ پلان کا پارٹ ہوتے ہیں. اوکے، ریسرچ پلان جو ہے بیسیکلی یہ ہم کوئی بھی ریسرچ کنڈکٹ کرنے سے پہلے ہم اپنا پلان سیٹ کرتے ہیں. مارکیٹنگ مینیجرز جو ہیں وہ پلانس جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں. وہ پلانس جو ہے اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوگا کہ یہ جو پلانس ہے یہ آپ کا ریٹرن ہونا چاہیے. ریٹرن ہوگا تو وہ اس میں وہ ڈیٹیلڈ ایک پلان ہوتا ہے جس میں آپ اپنا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس میں آپ اپنے آبجیکٹیو کو ڈیفائن کریں گے، پھر آپ اپنے اس میں بجٹ کو اسٹیمیٹ کریں گے، اپنے سیمپل کو ڈیفائن کریں گے، اور آپ اپنے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس کو بھی وہاں پہ ڈیفائن کریں گے. دین پھر آپ اپنا جو ہے جو ریسرچ آپ کا ہے وہ آپ اپنی ریسرچ اسٹارٹ کریں گے. ریسرچ پلان میں جو ہے جو ڈیٹا کا یہاں پہ ہے کہ ٹو میٹ دا مینیجر انفارمیشن نیڈز دا ریسرچ پلان کال فار گیدرنگ سیکنڈری ڈیٹا، پرائمری ڈیٹا اور بوتھ سیکنڈری اینڈ ڈیٹا. اب کوئی بھی ریسرچ ہم کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے لیے ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور ڈیٹا جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اگین جو ڈیٹا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے، اگر میں پیچھے جاؤں تو وہ آپ کے ریسرچ آبجیکٹیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایکسپلوریٹری آبجیکٹیو ہے. اگر تو ایکسپلوریٹری آبجیکٹیو ہے کیونکہ وہ آپ کی بالکل نئی ریسرچ ہے تو وہ آپ کا پرائمری ڈیٹا ہوگا. پہلے میں پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا پہ آپ کو بتا دوں کہ پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا کیا ہوتا ہے. پرائمری ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو فرسٹ ٹائم کلیکٹ کیا جائے، اور سیکنڈری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو آلریڈی کسی پبلش سورس سے آپ وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. پرائمری ڈیٹا کنسسٹ آف انفارمیشن کلیکٹڈ فار دا اسپیسیفک پرپز ایٹ ہینڈ، جو فرسٹ ٹائم کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے. سیکنڈری ڈیٹا کنسسٹ آف انفارمیشن دیٹ آلریڈی ایگزسٹڈ سم ویئر ہیونگ بین کلیکٹڈ فار انڈر پرپز، پہلے ہی وہ انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کی گئی تھی، اب آپ اس انفارمیشن کو کسی اور پرپز کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں. اگر میں اس کو آپ کی سمپل ایگزامپل دوں تو جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کی وہ اپنی اینول رپورٹ جو ہیں وہ پبلش کرتے ہیں ہر سال. تو اینول رپورٹس جو ہے وہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اپنا پوری انفارمیشن اس اینول رپورٹس میں وہ انسرٹ کر کے اس کو پبلش کر دیتے ہیں، پبلک کے لیے اویلیبل کرتے ہیں. تو وہ ان کا ایک پرپز ہے. پھر کوئی ایک مارکیٹنگ مینیجر کسی ایک کمپنی کا وہ اس کمپنی کے رپورٹس کو ایکسیس کرے کہ اپنے کمپیٹرز کی، اور وہاں سے ایکسیس کرے کہ وہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں، ان کی فائنینشیلس کیا ہیں، ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، ان کا فیوچر کیا ہے، ان کی پاسٹ ایئر پرفارمنس کیا تھی. تو اس طرح سے آپ جو ہے سیکنڈری ڈیٹا جو ہے وہ جو ہے ڈیٹا جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا. اب پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا کے سورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے آپ جیسے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان میں رپورٹس پبلش ہوتی ہیں. اس طرح سے کوئی انٹرنیٹ مٹیریل ہے، کوئی گورنمنٹ ریسورسز، میں نے آپ کو پہلے بتایا. جیسے اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے. وہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کو اپنی اینول رپورٹس، اپنے اینول پرفارمنسز دیتی ہیں. ان میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس ان کمپنیز کی پروڈکٹس بھی رجسٹرڈ ہوتی ہیں. اسی طرح سے کوئی کمپنی نے کوئی نئی پروڈکٹ بنائی ہے تو اس کا پیٹنٹ جو ہے وہ رجسٹر کرواتے ہیں، کوئی ٹریڈ مارک رجسٹر کرواتی ہیں. تو آپ ایک کمپنی کے مارکیٹنگ مینیجر ہو اور آپ اپنے کمپیٹرز کے بارے میں انالیسس کرنا چاہتے ہو تو سیکنڈری ڈیٹا کو تو اب آپ جو ہے ان کے بارے میں، کمپیٹرز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن سیکنڈری ڈیٹا سے بھی مل سکتی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ SEC پہ آپ جو ہے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو میں نے کمپنیز کی ویب سائٹ بتائی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. کمپنی کی ویب سائٹس کے اوپر وہ اپنے رپورٹس جو ہیں وہ پبلش کرتی ہیں، وہاں سے بھی آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے انٹرنیٹ سورس آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، آپ وہاں سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کچھ انڈیپینڈنٹ جو ہیں ایجنسیز ہوتی ہیں جو مارکیٹنگ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، وہاں سے بھی آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے جیسے ابھی میں بات کرتا ہوں، یہ کمرشل آن لائن ڈیٹا بیسز بنی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈیٹا پرووائڈ پہلے وہ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، پھر وہ ڈیٹا سیل کرتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کے بارے میں یا کسٹمر کی نیڈس کے بارے میں آپ وہ ایز اے مارکیٹر جو ہے آپ ڈیٹا انفارمیشن جو ہے وہاں سے آپ گیدر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے انٹرنیٹ سرچ انجنس میں نے آپ کو بتایا، گوگل، یاہو، وٹ ایور آپ سرچ انجن یوز کرنا چاہیں وہاں پہ بھی ڈیٹیل میں انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. اچھا، سیکنڈری ڈیٹا جو ہے
اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ سیکنڈری ڈیٹا جو ہے بیسیکلی یہ ایزی ہوتا ہے اوبٹین کرنا، کیونکہ آپ ایک سنگل کلک پہ آپ کو مل جاتا ہے، یہ آلریڈی کہیں نہ کہیں اسٹور ہوا ہوتا ہے، آپ وہاں پہ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں کسی بھی ڈیٹا بیسز میں، وہاں سے کلک پہ آپ کو یہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے ایکسیسیبل ہوتا ہے. بٹ یہ سیکنڈری ڈیٹا جو ہے یہ اس کے لیے جو اپنا کسی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے آبجیکٹیو کے اوپر. اگر آپ کا آبجیکٹیو جو ہے کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ہے، لیٹ سپوز اگر میں بات کروں کہ کمپنی ایک آپ کسی بھی اپنے کمپنی کی آپ اینول رپورٹ اٹھاتے ہیں، اس کمپنی میں آپ ان کے مارکیٹنگ جو ایکسپینسز ہیں پریویس ایئر کو نیکسٹ ایئر سے کمپیئر کرتے ہیں اور پھر اس کی سیلز کو کمپیئر کرتے ہیں پریویس کو نیکسٹ سے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی پریویس ایئر کے مارکیٹنگ ایکسپینسز میں 10% کا چینج ہے، کیا ان کی سیل میں بھی 10% کا چینج آیا کہ نہیں آیا، تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر مارکیٹنگ ایکسپینس کو انکریز کیا جائے تو اس سے سیلز انکریز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو پھر آپ خود بھی ڈیسیژن کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کو اپنی کمپنی میں ایکسپینسز کو انکریز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا آپ کو مارکیٹنگ کیمپینز کو مزید لانچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح کی جو انفارمیشنز ہوتی ہیں سیکنڈری انفارمیشنز کا ایک جو سورسز ہیں وہ گورنمنٹ ویب سائٹس ہیں، ریگولیٹرز کی ویب سائٹس ہیں، انٹرنیٹ سورسز ہیں، انڈیویجول ایجنسیز ہوتی ہیں، کمپنیز کی اپنی ویب سائٹس ہوتی ہیں، وہاں سے آپ جو ہے یہ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. اس کی بیس پہ آپ اپنا کوئی بھی مارکیٹنگ ڈیسیژنز یا مارکیٹنگ اسٹریٹجی اپنی جو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو نیکسٹ جو ہے پرائمری ڈیٹا کلیکشن. پرائمری ڈیٹا کلیکشن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ڈیٹا جو فار دا فرسٹ ٹائم کلیکٹ کیا جائے اور کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے کلیکٹ کیا جائے. پرائمری ڈیٹا بیسیکلی جو ہے کوالٹیٹیو ٹائپ آف ڈیٹا ہوتا ہے. یہ اس میں کیا چیزیں ہیں، اس میں اپروچز کون کون سی ہیں پرائمری ڈیٹا میں؟ سب سے پہلے ریسرچ اپروچ کی ہم بات کریں تو اس میں آبزرویشنز ہو سکتی ہیں، سروے ہو سکتا ہے، ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے. اگر میں آبزرویشن کی بات کروں، آبزرویشن کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ایک ہائپر مارکیٹ بنی نیو کسی بھی کنٹری میں کسی بھی سٹی میں، اب وہ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اسٹور میں جو بھی کسٹمر آتے ہیں ان کی پریفرنسز کیا ہیں. لیٹ سپوز وہ کوئی کیمرہ لگا لیں، کیمراز لگا کے وہ اپنے ہر آنے والے کسٹمر کو آبزرو کرنا سٹارٹ کر دیں کہ جو میرا کسٹمر، پھر ایج گروپ کے ساتھ بھی آبزرو کر سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز اگر 10 سے 20 سال کے لوگ آتے ہیں تو وہ ہمارے اسٹور میں کون سی پروڈکٹ کو کس پروڈکٹ کو پہ وہ رکتے ہیں، کیا لائک کرتے ہیں. پھر وہ پروڈکٹ کو جب اٹھاتے ہیں سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں، آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی بھی اسٹور میں جاتے ہیں آپ پروڈکٹ اٹھا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے، کیا آپ پرائس دیکھ رہے ہیں، یہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں. آپ کو جو کسٹمر آیا اگر وہ اس نے لیٹ سپوز آپ کو کسٹمر گیا بیوریجز کے سیکشن میں، بیوریجز کے سیکشن میں وہ کوکا کولا اٹھاتا ہے یا پیپسی اٹھاتا ہے، وہ اٹھا کے کیا کرتا ہے؟ کیا وہ پرائس دیکھ رہا ہے، کیا وہ ڈیزائن دیکھ رہا ہے یا وہ سائز دیکھ رہا ہے. پھر اسی طرح سے اگر وہ 50 سے ابو کے لوگ آئے ہیں وہ کیا چیز دیکھتے ہیں، وہ کس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں؟ کیا وہ پرائس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں؟ ہو سکتے ہیں کوئی کسٹمر ایسے ہوتے ہیں وہ پروڈکٹ اٹھاتے ہیں پھر اس کی پرائس دیکھ کے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے آلٹرنیٹ پروڈکٹ اٹھاتے ہیں. اگر میں ڈٹرجنٹ کی بات کروں جیسے سرف ہوتے ہیں ڈفرنٹ ٹائپ کے، تو بہت سارے کسٹمر یہی دیکھتے ہیں پیکنگ کہ اس کی چھوٹی پیکنگ اویلیبل ہے یا اس کی بڑی پیکنگ. کچھ کسٹمر پرائس کانشیس ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ پرائس کم ہے تو میں یہ لے لوں. کوئی کسٹمر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے چھوٹے کے ساتھ جیسے بڑا فری ایک ڈسکاؤنٹ آفر ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کسٹمر کی جو بیہیویئر ہے اس کو آپ اپنا وہ کر سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں. پھر آپ اس کے اکارڈنگلی نیکسٹ ٹائم اپنے پروڈکٹ کو اپنے اسٹور کے اندر ویسی پروڈکٹ آپ رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کسٹمر آپ کے شاپ میں آتا ہو، آپ کے ہائپر اسٹور میں آئے اور وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سرف ایکسل کی طرف ایک سرف ایکسل جو ہے وہ اس کی طرف موٹیویٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اور قسم کمپنی کا جو سرف ہے وہ لائک نہ کر رہا ہو، اور تو پھر آپ ان کو آبزرو کرتے ہوئے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح سے سرویز جو ہیں وہ اگر میں اس کو سرویز کی بات کروں، سروس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹنگ ٹیم بھیجتے ہیں مارکیٹ کے اندر اور وہ کسٹمر سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوشچنر کے تھرو سروے کنڈکٹ کرتے ہیں. کوئی آپ ایک کوشچنر ڈیزائن کرتے ہیں، پھر آپ کسٹمر کو کہتے ہیں کہ یا وہ فل کر کے دیں، پھر آپ ان کے رسپانسز کی بیس پہ جو ہے وہ آپ اپنا جو بھی مارکیٹنگ ڈیسیژن ہے، جو اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے وہ آپ لیتے ہیں. گیدرنگ پرائمری ڈیٹا بائی ٹیکنگ پیپل کوشچن
about their knowledge, attitude, preference and buying behavior. तो सर्विस बेसिकली आप इसमें क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं, फिर आप उस क्वेश्चनर में आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कि आप ये देखना चाहते हैं कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाता है, फिर डेफिनेटली उस सर्वे में जो आप क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे वो आपके कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होंगे। आप उससे पूछेंगे कस्टमर से कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी चीज़ हों जो आपको सेटिस्फाई करें, क्या आप प्राइस कॉन्शियस हैं, क्या आप लो प्राइस प्रोडक्ट पसंद करते हैं, क्या आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पसंद करते हैं, क्या आप वैरायटी, क्या आप डिज़ाइन के ऊपर, क्या आप लेबलिंग के ऊपर, या आप डिस्काउंटिंग को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है जो कि आप अपने उस सर्वे में कस्टमर से पूछते हैं क्वेश्चनर के थ्रू। सर्वे के बाद जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है कि आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट कर लें, फिर उन्हें आप डिफरेंट जो है ट्रीटमेंट दें, फिर उनके फैक्टर्स को कंट्रोल करते हुए आप वो जो है उसके ऊपर एनालिसिस। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि जैसे एक लैब होता है, लैब कोई भी लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं कि जैसे आजकल लेटेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूं, कोरोना वायरस के ऊपर जो रिसर्च हो रही है कि वो आप फार्मूला बना रहे होंगे रोज़ लैब्स के अंदर के अगर ये चीज़ें ऐड की जाएँ तो इससे वैक्सीन कैसे बनेगी। तो इसी तरह से जो कोई भी एक मार्केटिंग कंपनी है, वो कोई भी कंपनी है, वो अपने कस्टमर का एक ग्रुप डिसाइड कर ले 10 to 20 कस्टमर का, और उनको कोई सिचुएशन दे दे कि फिर वो देखे कि उस सिचुएशन के बाद वो कस्टमर कैसा बिहेव करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं फिर एक और बात करूं कि आप 10 कस्टमर्स को आप डिस्काउंट दे के चेक करें क्या वो कस्टमर आपके रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। ये आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो डिस्काउंटिंग से पहले कंपनीज ये भी एक स्ट्रेटजी, एक एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के ऊपर उनको सेलेक्ट करके। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल पढ़ूँ, बिफोर एडिंग न्यू सैंडविच टू इट्स मेन्यू मैकडोनल्ड माइट यूज एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ 2 डिफरेंट प्राइसेस इट माइट चार्ज। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दी कि मैकडोनल्ड कोई न्यू सैंडविच जो है वो लॉन्च करना चाहता है, उसकी वो 2 प्राइसेस जो है डिसाइड करे, फिर वो देखे कि इस प्राइस से उनकी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और इस प्राइस से उनकी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट रिसर्च हमारी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाली स्टडी ही होती है, कॉजल स्टडी ही होती है कि आप एक के चेंज से एक कोई सर्टेन फैक्टर को चेंज करने से अब उसका इम्पैक्ट दूसरे पे देखना चाहते हैं। तो ये जो होती हैं हमारे जो हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट मेथड्स जो हैं, आप कस्टमर से डिफरेंट तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं प्रीवियस जाऊं, पीछे देखूं, तो प्राइमरी डेटा की यहाँ पे एक अप्रोच, ये कॉन्टैक्ट मेथड्स में कि आपके पास कस्टमर को अप्रोच करने के लिए मेथड्स कौन कौन से हैं। ये कोई भी आपका टारगेट पॉपुलेशन है जिनसे आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस रिसर्च से रिलेटेड, उनको अप्रोच करने के बेस कौन कौन सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, आप टेलीफोन कर सकते हैं, आप पर्सनल फेस टू फेस मिल सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी उनको एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करके सेंड कर दें और उससे भी आप जो है वो डाटा उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं नीचे आऊँ दोबारा कॉन्टैक्ट मेथड के ऊपर, उसको फर्दर डिटेल में एनालिसिस करने के लिए, जी, मेल, टेलीफोन एंड पर्सनल इंटरव्यू। मेल जो है आप किसी भी अपने कस्टमर्स को क्वेश्चनर जो है वो ईमेल कर सकते हैं, वो उसको रीड करके आपके क्वेश्चन का आंसर करके आपको दोबारा वो ईमेल में वापस भेज सकते हैं। आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं कस्टमर्स को जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के बेस होते हैं। आप पर्सनल जाके पर्सनल कस्टमर को विजिट करके, अगर आप कस्टमर एक्सेसिबल है तो आप उनको पर्सनल इंटरव्यू करके भी उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है अगर आप आपका एक हाइपर मार्केट है, आपका सुपर स्टोर है, वहाँ पे आप जो कस्टमर आते हैं उनसे डेली हर कस्टमर से कोई इंटरव्यू कर सकते हैं कि सर आपको इस हमारे स्टोर में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है, सर इस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे, आपको इस प्रोडक्ट की क्या डिज़ाइनिंग पसंद है, क्या आप प्राइस कॉन्शियस हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन जो है आप अपने कस्टमर से कर सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू भी। फिर आप उन क्वेश्चन को एनालाइज करके देख सकते हैं कि कस्टमर आपका क्या चाहता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम होगा कस्टमर फेस कर रहा है, एंड देन यू कैन डू ए बेटर डिसीजन रिलेटेड टू योर एनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद जो है ग्रुप इंटरव्यूइंग, जैसे इंटरव्यू आप कोई सर्टेन कस्टमर का
گروپ آف پیپل کو اکٹھا کر کے آپ ان سے بھی کوشچن کر سکتے ہیں, انٹرویو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے فوکس گروپ انٹرویو بھی ہوتا ہے کہ اس میں فوکس گروپ میں ہوتا ہے کہ 10-20 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ان میں ایک ماڈریٹر ہوتا ہے جو اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. فوکس گروپ انٹرویو کی اگر میں ڈیفینیشن پڑھوں تو پرسنل انٹرویوئنگ دیٹ انوالو انٹو 6 to 10 پیپل. اٹس ناٹ دا رول کہ اس میں 6 to 10 پیپل ہوں, اٹ ڈیپینڈس آن دا سچویشن. فار گیدرنگ فیو آورز ود اے ٹرین انٹرویو ٹو ٹاک اباؤٹ اے پروڈکٹ سروسز اور آرگنائزیشن. تو اس میں کیا ہے کہ آپ ایک سرٹن لوگوں کا ایک گروپ بناتے ہیں, پھر اس میں آپ ایک انٹرویور بٹھا دیتے ہیں جو ان لوگوں سے آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں کوشچن سٹارٹ کر دیتا ہے, پروڈکٹ کی کوالٹی کے بارے میں, پروڈکٹ کی پرائسنگ کے بارے میں, اس کے ڈسپلے کے بارے میں. ہو سکتا ہے آپ ان سے سجیشن لیں کہ آپ ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمارے پروڈکٹ میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے. آپ ہمیں ڈیزائننگ کے بارے میں بتائیں, آپ ہمیں سائزنگ کے بارے میں بتائیں, پرائسنگ کے بارے میں بتائیں. تو اس طرح سے آپ انفارمیشن جو ہے گیدر کر سکتے ہیں اور پھر ان کی اس انفارمیشن کی بیس پہ جو ہے آپ اپنا ڈیسیژن کر سکتے ہیں اور اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو چینج کر سکتے ہیں. نیکسٹ یہ ہے اور آن لائن مارکیٹنگ ریسرچ. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس میں جو ہے کلیکٹنگ پرائمری ڈیٹا آن لائن تھرو انٹرنیٹ سروس, آن لائن فوکس گروپ, ویب بیس ایکسپیریمنٹ اینڈ ٹریکنگ کسٹمر آن لائن بیہیویئر. اب یہ کیا چیز ہے؟ اگر تو آپ کے پاس کسٹمر ایکسیسیبل نہیں ہے, آپ کسٹمر کو پرسنل وزٹ نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے آن لائن مارکیٹنگ ریسرچ ایک اچھا ٹول ہے. آن لائن مارکیٹنگ ریسرچ بیسیکلی اس سچویشن میں یوز کی جاتی ہے جب آپ کو ڈیٹا بڑے لارج اماؤنٹ میں ریکوائرڈ ہو اور آپ اتنے لوگوں کو ایکسیس نہ کر سکیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آن لائن جو سٹورز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی آپ ان کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ کسٹمرز جو ہیں وہ آن لائن شاپنگ میں کون سی چیزوں کو پریفر کر رہے ہیں. کیا وہ چیپ پروڈکٹس کو لائک کر رہے ہیں, کیا وہ کوالٹی پروڈکٹس کو لائک کر رہے ہیں, کیا لوگ آن لائن کیا کہتے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور کون کسٹمر جو ہیں وہ کون سے برانڈس جو ہیں وہ زیادہ لائک کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہ آن لائن مارکیٹنگ ریسرچ جو ہے اس میں بھی آپ اپنا جو انفارمیشن ہے, پرائمری انفارمیشن, وہ آپ آن لائن مارکیٹنگ آن لائن چینلز کے تھرو بھی آپ جو ہے وہ کسٹمر کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. آن لائن فوکس گروپ وہی ہو گیا کہ آپ کے گروپس بنے ہوں گے آن لائن, آپ ان سے بیٹھے بیٹھے جو ہے آن لائن جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ چیز ہوتی ہے سیمپلنگ پلان. آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کی, دین آپ نے اپنے آبجیکٹیو کو آئیڈینٹیفائی کیے مارکیٹنگ ریسرچ میں, دین آپ نے اپنے ڈیٹا کو دیکھا کہ آپ نے پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے یا سیکنڈری ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. ہم نے پرائمری ڈیٹا کلیکشن کے ویز دیکھے, ہم نے سیکنڈری ڈیٹا کلیکشن کے ویز دیکھے. نیکسٹ چیز ہوتی ہے سیمپلنگ. سیمپلنگ میں کیا چیز ہے کہ آپ جب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے اور آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے, تو پھر آپ یہ اس میں یہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کن لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے اور کتنے لوگوں سے کرنی ہے. آپ اپنا سیمپل ڈیزائن کرتے ہیں. لیٹ سپوز اگر میں بات کروں کہ ایک جیسے ہم اپنے ایگزامپل کو لے کے چل رہے ہیں, کوئی ایک سپر اسٹور ہے ملتان کے اندر, تو وہ ان ملتان کی پاپولیشن جو ہے وہ ان کی ٹارگیٹ پاپولیشن ہے کیونکہ ان کا اسٹور ملتان میں ہے. پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے پورے ملتان کے لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے یا وہ سرٹن لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کریں. وہ پورے ملتان کے لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا ڈیفینیٹلی ایزی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, سیمپلنگ ٹیکنیکس ہوتے ہیں جو یوز کی جاتی ہیں اپنے سیمپل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. پاپولیشن میں سے پاپولیشن جو ہے وہ آپ کا, جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی کہ پورے ملتان کے لوگ آپ کی پاپولیشن ہے, لیکن آپ پورے ملتان کے لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ سرٹن جو سیمپل ہے اس پاپولیشن میں سے وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اور سیمپل کس بیس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اس کی کچھ سیمپلنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. وہ سیمپلنگ ٹیکنیکس کیا ہوتے ہیں, ایک پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک ہوتی ہے اور ایک نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک ہوتی ہے. جی, پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیکس ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں جو آپ کا سیمپل جو آپ کا پاپولیشن ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں اس پاپولیشن کے, ان کو سلیکٹ کرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں ایکول ہوتے ہیں یا نان ہوتے ہیں. میں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی مارکیٹنگ ریسرچ کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی ٹارگیٹ پاپولیشن ہوتی ہے. اگر ایک سپر اسٹور جو ملتان میں آپریٹ کر رہا ہے وہ ملتان کے کنزیومرز کا بائنگ پیٹرن یا بائنگ بیہیویئر یا اسپینڈنگ بیہیویئر کو ایگزامن کرنا چاہتا ہے, تو ملتان کے سارے لوگ جو ہیں وہ پاپولیشن ہے اس کی, لیکن وہ سب لوگوں سے نہیں ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے کیونکہ اٹس ناٹ پاسبل. پریکٹیکلی سائز بہت بڑا ہوتا ہے, ملتان میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں, تو اٹ از ڈیفیکلٹ اور کاسٹ
یہ اپنا کاسٹ کنزیومنگ بھی ہوتا ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر سیمپل سلیکٹ کیا جاتا ہے. اس سرٹن پورشن پورے پاپولیشن میں سے آپ کچھ لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں, ان سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے ان کو انالیسس کر کے پھر اس کو پوری پاپولیشن پہ اپلائی کر دیتے ہیں. اب وہ سیمپل جو ہے وہ سلیکٹ کرنے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, جس میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک اور ایک ہوتی ہے نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک. پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک جو ہوتی ہے اس میں 3 سیمپلنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. سب سے پہلے پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیکس وہ ہوتی ہے جس میں آپ کا جو پاپولیشن کا ہر بندہ ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے چانسز ایکول ہوتے ہیں اور نون ہوتے ہیں. تو پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک میں سب سے پہلے ہوتے ہیں سمپل رینڈم سیمپل. ایوری ممبر آف دا پاپولیشن ہیز اے نون اینڈ ایکول چانس آف سلیکشن. سمپل رینڈم ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں رینڈملی, سب کے ایکول چانسز ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بائس نہیں ہو رہے, آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ صرف 50 سال کے لوگ ہوں, آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ صرف 60 سال کے لوگ ہوں, آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ گلگشت کے لوگ ہوں, آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ شاہ رخ عالم کے لوگ ہوں, آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ کینٹ کے لوگ ہوں. اس میں آپ کسی بھی بندے کو رینڈملی سلیکٹ کر سکتے ہیں, سب کے ایکول چانسز ہیں. نیکسٹ ہوتی ہے اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ. اس میں کیا ہوتا ہے, دا پاپولیشن از ڈیوائڈیڈ انٹو میوچلی ایکسکلوسیو گروپ سچ ایز ایج گروپ اینڈ رینڈم سیمپلز آر ڈرون فرام ایچ گروپ. اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ ایک سپر سٹور ہے ملتان میں, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ملتان کے اندر جو 50 سے 80 سال کے لوگ ہیں وہ کون سی پروڈکٹس لائک کرتے ہیں اور کون سی پروڈکٹ وہ سب سے زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. تو وہ انکم وہ ایج وائز لوگوں کو ڈیوائڈ کر کے اپنی انفارمیشن کو کلیکٹ کر سکتا ہے. لیٹ سپوز کہ 10 سے 30 سال والے لوگ اگر ملتان میں 2 لاکھ ہیں تو وہ صرف اس میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر لے اور وہ پھر پورے 10 سے 20 والے لوگوں پہ وہ اپلائی کر دے. اسی طرح سے اگر وہ یہ دیکھنا چاہے کہ 50 سے 80 کے جو لوگ ہیں یا 50 سے ابو کے جو لوگ ہیں وہ ان کا جو ہے وہ بائنگ پیٹرن کیا ہے, وہ کون سی پروڈکٹ زیادہ لائک کرتے ہیں, کیا وہ کاسٹ کانشیس ہیں, پرائس کانشیس ہیں یا وہ کوالٹی کانشیس ہیں. تو وہ اس میں سے کچھ لوگ پہلے ان کا سیمپل ان کو اسٹریٹیفائی ڈفرینٹ اسٹیٹا میں اپنے جو پاپولیشن ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں, پھر وہاں سے جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کریں. اسی طرح سے نیکسٹ ٹیکنیک ہوتے ہیں کلسٹر یا ایریا سیمپل. کلسٹر جو ہے بیسیکلی یہ ہم کلسٹرنگ سیمپلنگ ٹیکنیک کب یوز کرتے ہیں, یہ ہم ہوموجینٹی کی بیس پہ کرتے ہیں. ہم اپنے پاپولیشن کو اس طرح سے گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں جن کی جو جن کی نیچرز جو ہوں وہ ہوموجینیس ہوں. لیٹ سپوز اگر میں بات کروں کہ کینٹ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کی بہت ساری چیزیں ہوموجینیس ہوں گے. ایک وہ لوگ پرائس کانشیس نہ ہو, کوالٹی کانشیس ہوں بیکاز دے آر رچ. ہو سکتا ہے وہ لوگ لگژریز کو زیادہ لائک کرتے ہوں. تو اس طرح سے آپ کسی نہ کسی ہوموجینٹی کی بیس پہ کلسٹرنگ کر کے پھر آپ اپنے سیمپلس کو اس میں ڈیوائڈ کر کے پھر اپنا سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں. نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے, اس میں آپ کا جو پاپولیشن کا ممبر ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے چانسز جو ہیں وہ ایکول نہیں ہوتے اور نان بھی نہیں ہوتے. اب کنوینئنٹ سیمپلنگ میں کیا ہوتا ہے, کنوینئنٹ ریسرچر سلیکٹ دی ایزیسٹ پاپولیشن ممبر فرام وچ ٹو obtain انفارمیشن. کنوینئنٹ سیمپلنگ میں ریسرچر یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندے ایزیلی اویلیبل ہوں اب وہ سیمپلنگ ٹیکنیک یوز کر لیتے ہیں. لیٹ سپوز کہ آپ اپنے اسٹور پہ کھڑے ہیں, آپ کے اسٹور پہ کسٹمر آ رہے ہیں, جو کسٹمر آ رہا ہے آپ اس سے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہو, ان سے ہی آپ کوشچننگ کر رہے ہو, اس سے ہی آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہو. تو یہ کنوینئنٹ ہے کیونکہ آپ کو جانا نہیں پڑ رہا, یہ ایزی ہے, کسٹمر خود آ رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں اسٹور میں جو ہے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوں. تو آپ اس میں بس کنوینئنسی دیکھتے ہیں, جو ایزیلی ایکسیسیبل بندہ مل جائے, کسٹمر مل جائے, آپ اس سے انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں. ججمنٹل سیمپلنگ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے, the researcher use his or her judgment to select population member who are good prospect for accurate information. اس میں جو ریسرچر ہوتا ہے وہ اپنے ایک ججمنٹ کی بیس پہ ہی ایک ججمنٹ کر لیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بندہ ٹھیک ہوگا, میں اس سے انفارمیشن کلیکٹ کر لیتا ہوں. جیسے آپ اپنے اسٹور پہ کھڑے ہیں, آپ مارکیٹ ریسرچر آپ کے اسٹور آپ کا سپر اسٹور ہے, آپ وہاں پہ کھڑے ہیں, وہاں پہ کوئی ایک ایجڈ بندہ آتا ہے, ہی از ویل سوٹیڈ بوٹیڈ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ مجھے اچھے انفارمیشن دے سکتا ہے. آلدو وہ آپ کا ٹارگیٹ سیمپل یا وہ آپ کا ٹارگیٹ پاپولیشن ہو یا نہ ہو, تو آپ اس سے انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ملتان کا رہنے والا ہی نہ ہو, وہ کسی اور سٹی سے ٹریول کر کے آیا ہو اور آپ کو ایسے لگے کہ یار ہی از اے سوٹیبل پرسن, تو میں اس سے انفارمیشن کلیکٹ کروں. تو یہ آپ کی ججمنٹ کی بیس پہ آپ لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوٹا سیمپلنگ کیا ہوتی ہے,
The researcher finds the interviews as prescribed number of people in each of several categories. کوٹا سیمپلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کا پاپولیشن ہے اس میں ریسرچر یہ ایک کوٹا بنا لیتے ہیں کہ جیسے میلز اور فیمیلز ہوتے ہیں کہ جی میں 300 کا میرا سیمپل ہوگا، اس میں سے میں جو ہے 20% یا اپنے سیمپل میں سے ایک پاپولیشن ہے ہماری ملتان کی، اس میں ہم 2% جو ہے وہ فیمیلز لے لیتے ہیں اور 2% ہم میل لے لیتے ہیں. اسی طرح سے فیمیلز بھی 200 اور فیمیلز بھی 200، تو یہ کیا ہے آپ کا سیمپل کیا ہوگا 400 کا آپ کا جو ہے وہ سیمپل بن جائے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی. ویل میٹ یو شارٹلی ان دا نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو اینڈ ٹیک کیئر.